بفضل بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين البهيم الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وأوصانا وغوثنا وغياثنا ومعيننا وضيائنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله الحمد لله واعتصموا بحبل الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. رسی کو اللہ کے رستے مضبوط پکڑو اور منفرد ہو کے نہیں، ایک ایک ہو کر نہیں، سو کو مل کر جمع کے ساتھ. تو جميع سو مل کر بستی ایک، ملنا سو کو. بستی ایک اور ملنا سو کو. اب مجھے پتا ہے کہ رسی ہے کیا؟ رسی کا کیا بات ہے؟ رسی سمجھتے ہیں نا آپ؟ رسی کس کو دیتے ہیں؟ نہ تو شعور ہم کو ہے اور کسی نے دیکھا ہے رسی اللہ ہے. اللہ ہی دکھتا نہیں ہے، غیر ہے. اب اس کی رسی وہ بھی غیر ہے. تو پھر ہم پکڑے کیسے؟ اور آگے فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ وار نہ کرو، جدا جدا مت کرو، الگ الگ
کے اوپر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جیسے 5 جگانہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ فرض ہے ہمارے، تو ہم یہی جانتے ہیں، ہم کو اتنا ہی پتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا، آج کئی مالدار بھی ہیں خود کی زکوٰۃ خود کھا جاتے ہیں، خود کی زکوٰۃ خود کھا جاتے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جانے کی سعادت ہوتی ہے اور وہ بھی جانے سے سیر و تفریح کے لیے اور پکنک منانے کے لیے پتا ہے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور کیسے کیسے خوشیاں پکنک منائی جاتی ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کیا اللہ کی لباس کی، اللہ آئیے آج مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ ایسے تو کئی بار کسی موضوع کے ساتھ بیان ہوا تھا، لیکن جو آج میں بات بتانے والا ہوں آج سے پہلے میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا بتایا گیا۔ اللہ کے راستے سب سے پہلے قرآن، یہ ہے راستے قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت نما ہے، روشن دلیل ہے، اس کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن بندوں کے لیے برائی سے بچاتا ہے، برائی کا راستہ بتاتا ہے، رشد و ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر وہ عنوان موجود ہیں جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں، ہر وقت کا نظام قرآن میں موجود ہے، ہر حالات میں موجود ہے، چاہے وہ ابتدا حضرت بابا آدم علیہ السلام سے ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے تک ہو، چاہے صبح قیامت حضرت امام مہدی کا زمانہ ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، انگلستان کا ہو، افغانستان کا ہو، روئے زمین کا ہو یا زمینوں کے اندر اطباق کا ہو یا سات و آسمان کا ہو، سدرت کا ہو، عرش اعظم کا ہو، لوح و قلم محفوظ کا ہو، کرسی کا ہو، سارا قرآن میں موجود ہے۔ صدی کا ہو، سال کا ہو، مہینے کا ہو، ہفتے کا ہو، دن کا ہو، گھڑی کا ہو، لہجے کا ہو، پل کا ہو، سارا موجود ہے قرآن۔ اللہ اس کے رسول کا موجود ہے قرآن، حکمتیں موجود ہیں، معبودات موجود ہیں، احکام موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ہو، بھائی بہنوں کا ہو، بیٹیوں کا ہو، بیٹوں کا ہو، پوتا پوتی کا ہو، رشتے داروں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، ہمسایوں کا ہو، حقوق دوستوں کا ہو، احبابوں کا ہو، اور یہی دشمنوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، مومنوں کا ہو، ولیوں کا ہو، نبیوں کا ہو، رسولوں کا ہو، فاسق و فاجر کا ہو، مرتد کا ہو، منافق کا ہو، یہ تو الگ انسانیت ہے۔ درختوں کا، زمینوں کا، کھیتی باڑی کا، باغ کا، فصل کا، اناج کا، کھجوروں کا ہو، انجیر
کا ہو، انار کا ہو، آم کا ہو، موز کا ہو، ہم نے موجود ہے، فرشتوں کا ہے، رشواروں کا ہے، حوروں کا ہے، جنت و دوزخ کا ہے، ان کی اتباع کا ہے، ان کے رشواروں کا ہے. اور قرآن بغاوت کا بیان کیا، دھوکے بازوں کے دھوکے کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، عدل انصاف کا گلا پھوڑنے والوں کے بارے میں، سچائی و صداقت پر تلواریں چلانے کا بیان، غداروں کا بیان، باغیوں کا بیان موجود ہے قرآن میں. بچوں کی پرورش کیسے کرنا، ماں باپ کا ادب احترام کیسے کرنا، بزرگوں کا ادب کیسے، اماموں کا بیان، خطیبوں کا بیان، رئیسوں کا بیان، طبیبوں کا بیان، آفیسوں کا بیان، مسکینوں کا بیان، قیدیوں کا بیان، فقیروں کا بیان، امیروں کا بیان موجود ہے قرآن میں. اسی لیے اس کو زندہ معجزہ، نکاح کا بیان، طلاق کا بیان، شادی کا بیان، خلا کا بیان موجود ہے قرآن میں. لباس کا بیان، کھانے پینے کا بیان، حلال و حرام کا بیان، جائز و ناجائز کا بیان، بدکاری کا بیان، بے حیائی کا بیان موجود ہے قرآن میں. اسی لیے اس کو زندہ معجزہ کہا جاتا ہے. تو سب سے بڑی رسی تھامو اس کو، الف لام میم سے لے کر والناس تک تمہیں سب کچھ ملے گا، چاہے تمہیں دنیا کی زندگی کا ہو، اس کے شعور کا ہو، یا آخرت کا ہو، ہمیشہ آنے والی زندگی کا ہو، جنت کی جنت میں جانے تک کا ہو، دوزخ کی دوزخ میں جانے تک کا ہو، سب کچھ اس میں مل جانے گا. یہ راستے ہے قرآن. اس لیے کہتے ہیں قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو. ہم مسلمان ہیں، مگر مجھے بتاؤ کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ سچ بول، 100 میں 100 میں آتا ہے، چلو 100 میں 90 کو آتا ہے، چلو کم سے کم 100 میں 80 کو تو آئے گا، 70 60 50 40 30 مشکل سے مشکل 7 سے 8% بھی نہیں، 3 سے 4%. کتنے؟ 3 سے 4% ہم لوگوں میں قرآن پڑھنا آتا ہے. چلو جب قرآن پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا آتا ہے. معلوم ہے؟ تو یہی تو کمزوری ہے ہماری. ہم نے بعض لوگوں کی طرح قرآن کی 4 آیتیں رٹ لے اور ان 4 آیتوں کے ساتھ لوگوں کو بہکا دیں قرآن سے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن بہکانے کے لیے نہیں آیا، ہدایت دینے کے لیے آیا، محبت بانٹنے کے لیے آیا، اللہ کی رسول کو مضبوط فرمانے کے لیے آیا. قرآن پڑھ لیا میں نے، حفظ کر لیا میں نے، جو بھی بات کروں گا میں قرآن سے کروں گا، قرآن کے سوا کچھ بات نہیں کروں گا. مگر وہ قرآن جس کو میں نے حفظ کر لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، اب میں قرآن سے باتیں کروں، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، آیتیں پڑھ پڑھ کر سناؤ، اور آپ سمجھیں گے باپ اتنے بڑے حافظ ہیں، مولوی ہیں، آلا ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، تفسیر اچھی کرتے ہیں، تشریح اچھی کرتی ہیں، سمجھوتا اچھا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں میں میرا علم کے چرچے. لیکن قرآن
انسان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں قرآن وہ تاثیر پیدا کرتا ہے. اگر قرآن کو قرآن سمجھ کر اللہ کا کلام سمجھ کر خوف و حذر سے پڑھے تو برکت دیتا ہے, ثواب دیتا ہے, اجر دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے, شفا دیتا ہے. مگر اسی قرآن سے کسی کی غلطی, کسی کا نقص کرنا ہے, کسی کی برائی کرنا ہے, کسی کو بدنام کرنا ہے, کسی پر لگام لگانا ہے, تو یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے, چاہے وہ جتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو, مفسر بھی کیوں نہ ہو, محدث بھی کیوں نہ ہو, حافظ قرآن بھی کیوں نہ ہو, تو وہی قرآن جواب دیتا ہے میاں یہ قرآن ہے, اس کو سمجھ کر محبت کے ساتھ اللہ کا کلام جان کر پڑھو تو ہدایت دے گا. اگر تم اس قرآن سے تم اپنی منمانی کرو گے تو تمہیں کافر بنا دے گا. یضل به کثیرا ویہدی کثیرا. یہ کیوں کہا قرآن؟ کیونکہ اکثر لوگ قرآن ہی پڑھتے تھے, اولیاء بن گئے, ابدال بن گئے, غوث و قطب بن گئے, بس یہی قرآن پڑھتے تھے, گمراہ ہو گئے, ظالم ہو گئے, کافر بن گئے. تم کیسے زبان قرآن پڑھے, قرآن کافر بنا ہے, قرآن گمراہ کیا نہ, قرآن کسی کو کافر نہیں بناتا, یہ قرآن کا نہیں ہے. کافر محبت ہے معلوم, اگر ہم قرآن کی بے نبی کریں تب, قرآن کو اپنی منمانی پر استعمال کریں تب, قرآن کو عام کتابوں کی طرح سمجھ کر بے حرمتی کریں تب. اور سمجھیں کیوں؟ یہ راستی ہے اللہ کی. کیا ہے یہ؟ راستی ہے اللہ. اس کو سمجھو, یہ معنی واپس ہونے کا ہے. دوسرا معنی, ابھی تو ہدایت کا معنی, مگر آیا کس پر؟ آیا کس پر؟ سفر جائے ہمارے نبی پر, ہمارے رسول پر. کس پر؟ ہمارے. اب آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا, میں بھی بچپن میں دیکھا ہوں, آج تو یہ زمانہ نہیں ہے, آج تو الگ زمانہ ہے, ماڈرن زمانہ ہے, آسانی کا زمانہ ہے. پہلے پانی لینے کے لیے ہم کنووں کے پاس جاتے تھے, کنویں سمجھتے نا, بوڑیاں, میں نے دیکھا ہو شاید. اب ہماری نسل آنے والے بچے بوڑی بولتے ہوئے بھول جائے نہیں ہے نا. ہمارے گاؤں میں یہاں بھی اسی ندی میں بھی کیا جائے, میں بہت راتوں میں بچپن میں ہم کنووں سے کی پانی یہاں پہ کہ پکڑ پکڑ کے آدھے میں چھالی پہ آ رہے تھے بچپنا. اب گھر کا کاموں کا چاچ کون بچے کریں گے, بڑے بڑے پٹے اٹھا کر بنا, دور دراز سے لانا, آج کے بچے کریں گے. آج کے بچے تو پیزا کھانے والے ہیں, کوئی ہم کو جو کی روٹی بھی زیادہ پوشن نہیں ہوتی. یہ فرق ہے آج کے بچوں میں اور اس وقت کے بچوں میں. آج ادب, ڈر, خوف, ادب بچوں کی آنکھوں میں نہیں ہے, نہ حیا ہے, نہ ادب ہے, نہ خوف. پرورش وہی تھی جو تب ماں باپ نے کیا, مگر آج کی پرورش میں, تب کی پرورش میں زمین و آسمان کا فرق تھا. تب وہ پرورش بڑوں کے ادب و احترام کو سکھایا جاتا تھا. اسکول میں اگر کوئی ٹیچر مارتا تو اس کو چھپا لیتے تھے, گھر پہ معلوم ہوا تو گھر پہ پھر باپ مارے گے, ماں مارے گے. مگر آج اسکول میں ٹیچر مارا تو ماں باپ سارے خاندان کو لے جا کر
پولیس کیس کر رہی ہے. آیا نا زمانے کا فرق. تو جو تب تھا وہ اب، اور قرآن تب بھی تھا تب جو بات کہا ابھی وہی کہہ رہا ہے. لیکن لوگوں میں فرق آیا، خیالوں میں فرق آیا، ذہنوں میں فرق آیا، کھانے پینے میں، لباسوں میں فرق آیا، سونے میں، بولنے میں، بات چیت میں، کردار میں، افعال میں فرق آیا ہے کہ نہیں؟ اب وہ قرآن میں نے مثال دی تھی، پانی لینے کے لیے ہم جایا کرتے، اگر آج پانی گھروں پہ آنا گھر بنایا اوپر ٹینک کر دی، پیچھے موٹر لگا دیا، پانی کھینچا ٹینک میں بھرا، باتھ روم میں نل کھولا. اتنا آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا. اور اس کو پانی نکالنے کے لیے میں نے تو کہا کہ تمہیں بولی پانی نکالا، تو میری بات بتاؤ، یہ ایک باؤلی ہوئی جہاں میں آپس میں باتیں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب وہاں باؤلی کرتے تھے، وہاں کی باؤلیاں کیسے ہوتے تھے؟ چاروں طرف پتھر رہتے تھے، ایسے چھکے سے، اور کوڈور میں تھے تو باقاعدہ باؤلی بنی تھی، اوپر چل رہے تھے، چاروں طرف چکا سے اس کے اوپر رسی ڈال کر پانی باقی رہا. پانی کے کھینچنے کے لیے رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کی؟ رسی کو مضبوط سے پکڑ کر کھینچیں گے تو بڑھ کے آئے گی. مضبوط نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ راستی کھینچنے والا اوپر، پانی اندر. اس مثال کو دھیان میں رکھیں. یقیناً قرآن اللہ کی راستی ہے، مگر یہ راستی ہدایت پر ہے. مگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پر جلوہ افروز ہے اور فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو میرے رسول فرماتا ہے انی انا حبل اللہ، اللہ کی رسی میں خود ہوں. سبحان اللہ، میں اللہ کی رسی ہوں. کیونکہ قرآن ہدایت رواں اوپر سے عرش اعظم سے آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کو لے رہے ہیں. اللہ کی راستی میں انی انا حبل اللہ، اور فرمایا زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک جو راستے ہیں اللہ کی وہ میں. زمینوں پہ بھی رحمت مصطفیٰ کی، آسمانوں پہ بھی رحمت مصطفیٰ کی، زمینوں پر بھی ہدایت مصطفیٰ کی، آسمانوں پر بھی ہدایت مصطفیٰ کی. سارے عالموں کے لیے، دلی تو پڑی تو زندہ رہتی تو سب سے قبر رحمت کے لیے، سب کے لیے رحمت کس کی؟ اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہیں ہوتا. مصطفیٰ نہ ہوتا تو کیا قرآن ہوتا؟ اس کی وجہ نبی نے فرمایا راستی یاد رکھیے. اگر اس آیت کا عنوان بیان کرنی ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی راستی مصطفیٰ ہے، اور فرماتے ہیں مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامو. مصطفیٰ کا دامن تھامو. جب دامن تھامو گے ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی، عبادت ملے گی، سنت ملے جائے گی، الفت ملے گی، چاہت ملے گی، مروت ملے گی، شریعت ملے گی، طریقت ملے گی، حقیقت ملے گی، معرفت ملے گی. مصطفیٰ کا دامن تھامو، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی. اور مصطفیٰ کا دامن تھامو، یہ ساری چیزیں مل ہی جائیں گی. لیکن دامن مصطفیٰ کو ایسا مضبوط تھامو کہ اسی دامن مصطفیٰ کے صدقے تمہیں خدا مل جائے. یہ ہے راستہ. کیا ہے یہ راستہ؟ مصطفیٰ
سبحان اللہ. یہ سوال کسے ہوا؟ کسے ہوا؟ علی کی نمبر پر کھڑے وہ دعا دے پوچھا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو کیسے پکڑے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ تو علی نے فرمایا لوگوں سنا نہیں، سنا نہیں. نبی نے فرمایا اللہ کی رسی میں ہوں. جب نبی نے فرمایا اللہ کی رسی میں ہوں، وہ راستی جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی، اب میں ہوں، اب میں ہوں، اللہ کی راستی میں خود ہوں. یہ نبی نے اعلان کر دیا میرے بعد میں، میرے بعد. اب صحابہ سمجھ گئے اب اللہ کی رستی کون ہے؟ کون ہے رستی؟ یہ کہتے ہیں علی کا نام تھا. صحابہ نے اتنا اختلاف کرتا، صدیق اکبر پہلے خلیفہ تھے پر کیا علی سے کہتے ہیں اختلاف. عمر و عثمان خلافت راشدیہ میں جو مسئلے جو علم ان میں حل نہیں ہوتا، ایک علی ہی کو تھا، ایک علی ہی کو تھا جو ہے قیامت کا علم ظاہر کرنے والا. نبی نے پھر کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا حدیث، سیون علی کو پوچھو، سوال کرو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی سوال کرو، جو گزرا ہوا زمانے کا سوال کرو، آنے والے زمانے کا سوال کرو. میرے نبی نے سارا علم بار بار یہ نہیں کہ سیون نہیں پوچھو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے. لوگوں جب دور علی آیا تو علی نے بھی کہا سیڑھوں نے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا. کئی یہودیوں کے سوالات ایسے تھے، ماں کے ادھم میں بچہ کتنے دن میں ایزائیت بنتی ہے، یہ علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کر ہے. چور کس نے اندھیرے میں چرایا؟ کون ہے وہ؟ یہ علی سے تمہیں جھانکا. یہ تو علامات ہے. یہ نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، مگر جب بھی میاں بیوی قریب ہوتے، لڑکا گھر جاتا، کہاں جاتا، چیخ مارتا اور باہر آ جاتا. کہیں بھی گزر. اب یہ فیصلہ آیا دربار علی میں. سبحان اللہ. اس میں آیا. سنو میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ میرے نبی کے علم میں پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی کو کیا کہیں کہ جو نبی کے سب کے ملا ہے. نبی نے عطا کیا. جب فیصلہ دربار میں آیا تو سارا فیصلہ سنایا. بیوی نے کہا یہ اس طرح پہ کرواتا ہے، ڈر جاتا ہے، کاپ جاتا ہے، چیختا ہے اور باہر نکل جاتا ہے. لڑکے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، میں اسے قریب جا نہیں سکتا. اب اس کا فیصلہ کیا کرے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہے بھائی، گھر کو بٹھاؤ، کچھ دوائیاں لے لو، بڑے ملیں گے، سب جائیں گے. ہو سکتا تھا ایسا. اگر بات ابھی نہیں بنی بھائی، لیکن خواہ پریشانی، کھلا لے لو، اور اسے کہیں گے تو کھلا لے لے، یا مردوں کہیں گے کھلا لے. یہی تو ہوگا نا. مگر سب جانے علی علی. غور سے دیکھا لڑکے کو، غور سے دیکھا اس کی بیوی کو، اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا. صحابہ پر ساتھی پر اس کی علی یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے ہیں بچا لیا اللہ نے. کیا بات ہوئی؟ تو علی فرماتے ہیں آؤ اب سنو فیصلہ میں کرتا ہوں. اے لڑکے ذرا آخری. جب لڑکا قریب آیا تو اس کی بیوی سے کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کر،
یہ تیرا بیٹا ہے. میرا بیٹا کیسے؟ اب علی اس کی بیتی زندگی یاد دلاتے ہیں, مکی زندگی یاد دلاتے ہیں کہ کہتے ہیں فلاں وقت فلاں دن فلاں رات فلاں دن فلاں تیرا چچا جاج بھائی رات میں فلاں جگہ تم یہ کھلے تھے ملے تھے, اس کے باوجود تجھے حمل آ گیا تھا اور مارے کر کے تم نے اس بچے کو رات کے اندھیرے میں فلانی جگہ فلانی دیوار کے کنارے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی جا رہی تھی. تب وہ کتے ہوئی آ کر بچے کو چھوڑا تو پلٹ کر دیکھا, تجھے خوف آیا کہیں بچے کو کتا کاٹ نہ لے, جانور کاٹ نہ لے, تو تو نے کہا اس جانور کو بھگانے کے بہانے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا, جانور کو مارا. تو پتھر جانور کو نہیں لگا, جانور نکل گیا, لیکن تیرے بچے کے سر کو لگا. اسے چوٹ آ گئی, خون نکلنے لگا, بہنے لگا, ترنت نہیں فوراً نہیں, تو نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا, بچے کے سر پر پٹی باندھا, سلا دیا, نکل گئے. ہوا میں نہیں ہوا. اور پھر فرماتے ہیں لڑکے تیرے سر کے بال ضرور اٹھا. جب سر کے بال اٹھایا تو اس پتھر کا نشان سر پر پایا, یہی تو وہ نشان. اب وہ رو کر کے پڑی, ہاں آئے, اللہ نے بچا دیا. ایک ناجائز رشتہ ہونے سے خدا نے یا مدنی زندگی میں ہوا کیسا ہے اور مدینہ کیسا ہے. اب میں سن کچھ, لیکن مدینہ مدینہ ہے. اب یہ علی کو کیسے مارا؟ راج میں اس زندگی میں اس کے چچا جان بھائی کے ساتھ اللہ کی بستی مصطفیٰ, اور بعد میں کون ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہی تو اللہ کی بستی. پکڑو دامن علی کو تھامو. اور یہی سوال گزرتے 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 جب آئے سکتے جہاں جب امام جعفر صادق کے بارے میں آیا, سبحان اللہ, صادق تو ہوتا تھا ہے, ان کا نام تو محمد جعفر. آپ کو نام کیا بچا جمال؟ آج تک کی نسلیں بھول جائیں, اسی لیے میرے رسول اسی وقت فرمایا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھا, انہیں کہا عبادت بڑھا. کیا کہا؟ محبت بڑھا. کیوں؟ محبت ہی تو ہے سارے صحابہ کی یاد ہوگی, محبت ہی تو ہے سارے اولیاء, سارے اسفیاء, سارے اللہ والے, سارے بزرگان دین کی یاد ہوگی. محبت ہی تو ہے ماں باپ کی خدمت ہوگی. محبت ہی ہے رشتے داروں کے حقوق ادا ہوگے, پڑوسیوں کے حقوق ادا ہوگے. محبت ہی تو ڈالو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت, لیکن ہم اپنے بچوں کے دلوں میں محبت ہے بغاوت ڈالتے ہیں. میرے رسول نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی مت کرو. تمہارے ساتھ تمہارے بڑے کیا کیے کیا نہیں کیے والے اپنے بچوں کے سامنے بیان مت کرو, کیونکہ ان کے نازک دل پر نقش ہو جائے. جب وہ بڑے ہوگا تو ان کے بچوں کے سامنے تمہاری برائی بیان کرے گا, تمہارے بڑوں کی برائی بیان کرے گا. مگر آپ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ لیں یا حج عمرہ کر لیں, مسلمان بنتا ہے. مسلمان سیرت سے بنتا ہے, صورت سے نہیں. یار پیچھے بنتا ہے, سیرت سے بنتا ہے, صورت سے نہیں. آج جھوٹ بولنے والا مسلمان, بغاوت کرنے والا مسلمان, دھوکہ دینے والا مسلمان, ظلم کرنے والا مسلمان, پیاس کھانے والا مسلمان, مٹکے سرکس کھیلنے والا مسلمان,
یہ ایک دوسرے کا خون کرنے والا مسلمان، تو کیا مسلمان ہے؟ تو پھر مسلمان سب جائز اپنے آپ کو سارے حرام کاریاں جائز سمجھتا ہے، تو پھر اسے اللہ اس کے رسول کی ضرورت کیوں؟ مساجدوں کی ضرورت کیوں؟ نمازوں کی روزوں کی ضرورت کیوں؟ نماز روزے کس لیے؟ نماز برائی کو روکتی ہے، فحش پر کو روکتی ہے، بے حیائی کو روکتی ہے، مگر آج کتنے نمازی اپنے آپ کو نمازی کہنے والے، داڑیاں والے، جبے والے لباسوں میں نمازیں تو ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتے ہیں، مگر دیکھو منافقت کتنی ان سے ظاہر ہو رہی ہے، جھوٹ کتنا آ رہا ہے، بدکاریاں، حرام کاریاں، بغاوت، دھوکہ کتنا ہو رہا ہے۔ وہ نماز فائدہ دے گی اس کو، روزہ فائدہ دے گا اس کو، خیرات و زکات فائدہ دے گی اس کو؟ یہ سب کیوں؟ اللہ نے ہدایت دی نماز و روزے، حج و زکات کی، صدقہ و خیرات کی، کیوں؟ تاکہ قوم میں محبت اور الفت رکھے، غریب کبھی امیر کو دیکھ کر درد نہ کھائے، امیر کبھی غریب کو دیکھ کر فخر نہ کرے۔ اسی لیے تو یہ سب میں کھڑا کر دیا میرے رسول نماز کی، تو بادشاہ وقت بھی ہو، امیر بھی ہو، فقیر بھی ہو، مگر کندھے سے کندھا لگا کر تو کھڑنا پڑے گا۔ آج فرق مندروں میں ہوتا ہے، درباروں میں ہوتا ہے، لیڈروں کے پاس، سیاسی متبروں کے پاس ہوتا ہے، امیروں کے پاس ہوتا ہے فرق۔ ہاتھ باندھے کھڑو، نیچے بیٹھو۔ مندروں میں تو بعض لوگ نکال دیا جاتا ہے، اندر دخول ہی نہیں ہوگا، مگر یہ اسلام ایسا ہے، سب کے لیے لبیک کی دعوت دیتا ہے، سب کے لیے حاضری کی دعوت دیتا ہے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، سب مل کر ایک سجدہ اسی ایک خدا کو کرنے کے قابل بنا دیتا ہے کوئی ایسا مذہب؟ اور وہ مسلمان کو اس اسلام پر فخر کرنی چاہیے، الحمدللہ اسلام میں پیدا ہوا، میں مسلمان ہوں، مگر وہ مسلمان بغاوت پر اتر آئے، کفر پر اتر آئے، حرام کاریوں پر، بدکاریوں پر، بدافعیوں پر اتر آئے، دھوکے دھڑیوں پر اتر آئے، تو یہ اسلام تو دھبا ہے کہ نہیں؟ داغ ہے کہ نہیں؟ اب اس کی سزا بھگتنا تو ہے، ایسا نہیں کہ خدا چھوڑ دے گا، ایسا نہیں جوانی میں سب کچھ کر لیا میں نے، مگر جب بڑھاپے کی طرف میری عمر گلی چھوٹ کر اللہ اللہ تعالی تسبیح کی ہاتھ میں آ گئے اور کہنے لگا اللہ 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 اللہ، جوانی میں سب کچھ کر لیا، مگر عزیزو جوانوں یاد رکھو، جوانی کی ایک عبادت بڑھاپے کے 70 عبادتوں سے افضل ہے۔ کیوں کہا گیا جنت میں جبریل جائیں گے، جوان جائیں گے، اور میرے حسنین و کرمین جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ بوڑھوں کے لیے نہیں کہا گیا، اب یہ مسئلہ ہم بوڑھے ہیں، ہم مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ نہ، اگر جوانی کی اعمال یاد رکھیے، جوانی کا عمل، جوانی کی نیکیاں تمہیں بڑھاپے میں ایسے کام آئے گی، جب جب تمہارے بال سفید ہوتے چلے جائیں گے، تمہاری کمر جھکتی جائے گی، ناجوانی کمزوری جسم میں آتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ بڑھاپے کے تو انعامات بہت ہیں، بہت انعامات ہیں بڑھاپے میں، مگر عبادت جوانی کا ہو۔ بچپنا تو کھیل، بچپن میں کیوں پڑھائے جاتے ہیں، ہنر ہی سکھایا جاتا ہے کہ جوانی میں کام آئے، اس کی دنیا بسے، اس کی زندگی بسے، اس کی شادی بیاہ ہو، اس کے بچوں کے کام آئے۔ جوانی میں کاروبار تجارت جوانی میں کرتا ہے، جب بچپن میں جوانی میں کرتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے جوان، اور بوڑھاپا ہے
اتنی طاقت نہیں ہوتا. اور کئی جوان ہیں کہ بڑھاپے کو ہی آرس سے دیکھتے ہیں, ڈرا کے بات کرتے ہیں بوڑھے رائٹ, یہ بوڑھوں کو معلوم نہیں, جبکہ وہ بوڑھا ساری زندگی کا تجربہ پا کر بیٹھا ہے. تو جوان بوڑھوں کو تو کرتے ہیں خوف کھاؤ بوڑھوں سے. اور میرے رسول فرماتے ہیں یاد رکھیے جب بوڑھاپے میں تمہارا باپ تمہارا دادا کوئی بزرگ بوڑھاپے میں آتا ہے, بوڑھا بنتا ہے, تو اس کی دعائیں کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں, بوڑھاپا ہوتا ہے, اس کی زبان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ کو حیا آتی ہے میں کسی ضعیف کی دعا کو کیسے رد کروں, فوراً اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر آج افسوس, ماں باپ مر گئے, دادا مر گئے, دادی مر گئے, خاندان اول کا گزر گیا, آج بھی ان کی اولاد ان کے کرتوتوں سے ان کے قبروں میں عذاب پہنچا رہی ہے. کیونکہ جب بیٹا ایک قدم نیکیوں کی طرف رکھتا ہے, صرف وہ نیکی اسی کو نہیں ملتی, ماں باپ کو ملتی ہے, چاہے وہ زندہ ہوں یا قبر میں, کیونکہ یہ اس کا فل ہے, یہ اس کا خون ہے, یہ اس کی اولاد ہے, یہ اس کا مال ہے. یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے. اولاد کو اچھی بناؤ تاکہ تم فائدے میں رہو. ہم تو اپنا مال اور اسباب تجارت کو اچھی بنانا چاہتے ہیں مگر اولاد کو نہیں. ارے تجارت دنیا میں فائدہ دینا ختم ہو جائے گی موت کے ساتھ, لیکن موت کے بعد قبر میں آخرت میں کام آنے والا فائدہ سب سے اچھی تجارت تمہارا مال, تمہاری اولاد ہے. مگر کون سمجھتا ہے ہم اپنے منمانیوں میں اپنی اولاد کی زندہ کامیابی برباد برباد. تو خیر آئیے واعتصموا بحبل اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مریدوں نے, اے ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے, یہ واعتصموا بحبل اللہ اللہ کے راستے کے. اب امام جعفر خاندان مصطفیٰ یاد کیا ہے, یہ شان ہے خاندان مصطفیٰ کی شان ہے. آپ بھی خطابت دے رہے ہیں. اور جب بات آئی اس آیت پر واعتصموا بحبل اللہ, تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں آپ نے سنا نہیں, اللہ کے رسول میرے رسول, اللہ کے رسول میرے دادا علی. اب یہ وہاں ختم نہیں ہوئی. آج جنہوں نے پوچھا ہے سن لو, اللہ کی رسول ہم خود ہیں. کیا ہے؟ اللہ کی رسول ہم خود ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کی رسول علی ہے, اللہ کی رسول حسین ہے, اللہ کی رسول زین العابدین ہے, اللہ کے رسول محمد باقر ہیں, اللہ کے رسول امام جعفر صادق ہیں, اللہ کے رسول امام کاظم ہیں, اللہ کے رسول علی موسیٰ رضا ہیں, اللہ کے رسول علی عسکری ہیں, اللہ کے رسول امام غوث اعظم ہیں, اللہ کے رسول خالد حاجات میری سبحان اللہ اہل بیت اللہ کے رسول. واعتصموا بحبل اللہ. اس بات کا انکار کوئی مولوی متبع نہیں کر سکتا. ہاں باقی کو بنا کے کر سکتا ہے, اس کے پاس کوئی نہیں. یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرقہ وعلى ایک ہو جاؤ, جہاں ہو جاؤ, مسجد کو بند ہو جاؤ. سمجھ میں آئی؟ اب رہا سوال نہیں فاروق اعظم سے پوچھو, جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھو, حضرت ابو بکر سے بخاری مسلم اسے ایسے کہا مسلم. راستے کے بارے میں جو بات ہے میرے رسول نے لبیرے خود میں اعلان کیا, اے لوگوں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے کر رہا ہوں, اس کو مضبوط تھامو اور
اتقوا اللہ وانظروا بالخدا. اور اس کو قرآن سے اہل بیت سے قرآن کو جدا مت سمجھو. یہ دو ایک ساتھ مل کر حوض کوثر پر آئے. سبحان اللہ. جب بروز قیامت کوثر لگے گا، کوثر جو چشمہ ہوگا حوض کوثر، کوثر کے پہلے اللہ سب کو نصیب فرمائے. العطش العطش العطش، پیاس کی شدتیں بڑھ جائیں. جب کوثر وہاں لگے گا، جو چشمہ لگے گا، اب وہاں رستے کی ضرورت ہے. یعنی امام جعفر ثانی فرماتے ہیں وہاں ہم ہوں گے اور پیالے بھر بھر کے ڈبوتے رہیں گے. سارا خاندان مصطفیٰ ہوں گے رہے گا. یہ میرے رسول فرماتے ہیں. اب جاؤ. اگر کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ بات سن کر کوثر کے پہلے وہی پہلے نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے حوالے ہو گیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کے حوالے ہو گئے، یہ دو بھی گمراہ. قرآن کو تھامو ہدایت کے لیے، قرآن کو تھامو ہدایت کے لیے، اہل بیت کو تھامو شفاعت کے لیے. سبحان اللہ. یہ دو رکن ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا مولویوں کو تھامو، مفتیوں کو تھامو. وہ تو ہدایت دیں گے، وہ تو قرآن و حدیث بتائیں گے، لیکن جب ذمہ داری حوض کوثر پر پیالے کی آئے گی، جب ذمہ داری پل صراط پر جانے کی آئے گی، جب ذمہ داری جنت کے دروازے کھولنے کی آئے گی، جب ذمہ داری شفاعت کروا کے، بخشش کروا کے، مغفرت کروا کے جنت میں بھیجنے کی آئے گی، یہ سوائے مصطفیٰ کے خاندان کے کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے. میں نے بول رہا ہوں، یہ قرآن بول رہا ہے. اگر قرآن کو چھوٹا ہے، اگر مانتے ہو قرآن کو تو مانو نا. اللہ کی بات ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے. اب پیسے باقی ہیں تو مجھے بتاؤ. کربلا میں دو گروہ تھے، یزید کا اور حسین کا. وہ گروہ بھی قرآن پڑھتا، یہ گروہ بھی قرآن پڑھتا. وہ گروہ بھی نماز پڑھتا، یہ گروہ بھی نماز پڑھتے. وہاں بھی اذان ہے، یہاں بھی اذان ہے. وہاں بھی داڑیاں، یہاں بھی داڑیاں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل داڑیاں بڑی بڑی پال رہے ہیں، یہ لگا لگا کر بڑی کر رہے ہیں. ان سے بڑی داڑیاں تو یہودیوں میں ہیں، بڑی بڑی داڑیاں عیسائیوں میں ہے، بڑی بڑی داڑیاں ساتھ سچ میں ہے. داڑھی رکھ لینے سے مسلمان کا ثبوت نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا، سنت سے ملے گا، عبادت سے ملے گا. داڑیاں تو سنت ہے. آج وہی داڑیاں اپنے دو میں اللہ والا، میں اللہ والا، میں یہ داڑھی کیسے پکڑی؟ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، پہلی تجھے نہیں ہے مساجدوں میں، کتابوں میں، خطیبوں میں، اماموں میں. دیکھو دیکھو تو داڑھی بتا رہا، اسلام بتا رہا. سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ ہمارا ایمان داڑھی میں نہیں ہے، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے. صحابہ نے سوال کیا، داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں، عیسائی رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی رکھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہاں رکھو، مگر مونچھوں کو باریک کرو. یہ نہیں فرمایا مونچھوں کو مڑاؤ. آج کئی لوگ مونچھوں کو مڑا دیتے ہیں، یہ بھی بے حیائی ہے. باریک کرنے کا قانون ہے. اور داڑھی ایسا نہیں کہ داڑھی میں ایمان ہے، نہ، داڑھی میں ایمان نہیں ملے گا، داڑھی میں اسلام نہیں ملے گا. ایمان میں داڑھی ملے گی، اسلام میں داڑھی ملے گی. مگر داڑھی کا مطلب ایسا بات
देखो मैं इबादत वाला बड़े बड़े बैठे हैं, गाड़ी लगी होगी। अब वो पास टोपियां वाले आते थे, आज गद्दार ऐसे भी आते हैं कि वो टोपियां निकाल कर जींस पहन कर टी शर्ट पहन कर, आज गाड़ी देखे तो खमीस की, चेहरा देखे तो नंबर 2 भी नहीं आता, गली गली मोहल्ला ना टोपी ना लिबास, गाड़ी देखे तो नाक तक लंबी। अरे इतनी लंबी गाड़ी मेरे रसूल ने तो रखा नहीं। हाँ मैंने देखा है इस्राइल में, यहूदी में, गूगल सर्च कर यहूदी आलिमों में, यहूदी कबीलों में जरा सर्च करके देखो उनकी दाढ़ियां कितने लंबी रहती है, कितनी लंबी दाढ़ियां रहती है, किताबों में रहती है। बाज लोगों को सिर्फ इतना चुप्पा तालु पे रहता है, बाज लोगों को वो भी नहीं, और वो भी इबादत करते हैं क्योंकि उनमें भी 2 वक्त की नमाज है। देखो आज गूगल सबसे बड़ा गुरु बन रहा है, सारे गुरु घंटा चले गए कोलों में, आज सबका गुरु गूगल बन गया है। मारो सर्च करो देखो, और हमारे गली मोहल्ले में भी देखो ऐसे दाढ़िया वाले जींस वाले टी शर्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मालूम हुआ यहूदियत को वहां पर ढूंढो, यहूदियत यही मौजूद है, जासूसों को वहां पर ढूंढो, जासूसा यहाँ मौजूद है। अब वो खिलाफ है सुन्नत के, खिलाफ है रिसालत के, और खिलाफ है अहले बैत के। बस वो कह रही है आपको, अब सारी जासूसी, ये इस्राइल के जासूस सारे मुल्कों में फैले हुए हैं, मौसाद जी को कहा जाता है। हो सकता हमारे यहाँ भी ऐसी, तो उसी ने बनाई ना ये सारी जमाने फिल्में, मगर कुरान कहता है वला तफर्रकू, जब कुरान कहता है फिरका मत करो, आप जब करेंगे तो ये खिलाफ कुरान है कि नहीं। वहां तस्वीर अब्दुल्लाह ये ठोकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, नहीं हम जुदा जुदा पकड़ेंगे तो ये कुरान के खिलाफ है कि नहीं। अब कुरान के खिलाफ कौन जाते हैं, ये सुन्नत जाती है या पास। अगर अजीजों गद्दार हमें भी मौजूद, ऐसा नहीं कि मुसलमान देखकर एक वक्त का शैतान थर-थरा जाता था, आज के मुसलमान को देखकर शर्म से सर झुका लेता है खुद शैतान। ये मुसलमान ऐसा बना है अपने फायदे के लिए, मफाद के लिए, थोड़े से पल की खुशी के लिए, ना हलाल ना हराम, ना जायज ना जायज। तो याद रखो हमारे अंदर मुनाफिक नहीं ऐसी, और हमारे यहाँ का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह पीरी बोली थी, वाह सुन्नत ही हमसे ढंग से नहीं हो रही, अब पीरी बोली थी हो रही। और बाजों का अकेला है, याद रखो कोई जानता ही नहीं, मैं शायद के साथ किसी बारगाह है इलाही में अलग एलान कहता, मुरीद क्या है खुद मुरीद को पता नहीं। और पीर भी ऐसे हैं, बाज अल्लाह है, दुकानें बनाई हुई, सवारी हो गए, क्या समझते हैं पीर को। पीर सबसे बड़ा रसूलुल्लाह, सबसे बड़ा कौन है, रसूलुल्लाह। पीर पीर वही के सदके से तो आया है, सबसे बड़ा सबका पीर। जब सहाबा मौजूद थे, अब वो पीर की सहाबत में रहने वाले सिवाय पीर के उनके पास कुछ भी नहीं था। मगर आज पीर ऐसे हैं, मुरीद खुद उनको सिखाते हैं। इनके पास खानदान की वजह से, मैं खानदान से हूं, मैं सैयद हूं, या बात की वजह से, या बात शोहरत की वजह से पीर बने बैठे हैं। कई पीर दाढ़ी मोटे, मूछ मोटे ऐसे भी हैं, मगर है तो पीर। ये पीर की बात बहुत गर्म है,
गांव गश्त करते जाओ। सबसे ज्यादा धोखा, सबसे बड़ा धोखा तो यहाँ और इल्म शरा बाजू के नजदीक शरीयत नहीं, आप तरीकत वाले हैं। अच्छा, इसीलिए तो जूते खा रहे मुसलमान, शरीयत नहीं है, तरीकत वाले। क्या है कोई तरीका? पालन नहीं। याद रखें, जो पीर होने के लिए 4 उसूल होना जरूरी है। 4 उसूल। इमामत के लिए कितने 32 मसाइल है। अगर इनमें से कोई भी मसला नहीं तो उसके पीछे नमाज खुदा की नहीं होती। जब पीर सब कुछ खरीदा है तुम्हारा, तो उसके लिए कितने मसाइल होंगे। आज कितनों के पास शरीयत और तरीकत का इल्म है, कितनों के पास है। अब हमारे यहाँ के फकरा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर वैसे बंदर बैठ जाते हैं, उनके पास ना नमाज है, ना इबादत है, ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना कलमा है, ना इल्म है। बोले कि हाँ फकीर है, तो मरेगा नहीं, कब्र में नहीं जाएगा, जनाजे की नमाज की जरूरत नहीं। ये एक खुला धोखा खाए बैठ गए सब। अगर फकीरी को देखना है, 4 भाई के फुकरा हैं, क्या कोई इबादत नहीं है, उनके बानियों को देखो, शरीयत नहीं है उनमें। ये पहला हाथ है। अक्सर लोगों के नजदीक शरीयत के वकील है, सबसे बड़े जहन्नुमी यही कहलाए जो शरीयत का कहता है ये मेरे मुस्तफा की। तो अजीजों, और ऐसी मुरीदी उस्मान गनी गए थे ना मक्के को, हरम में काबे के करीब सलाह की, मेरे नबी ने भेजा था पहले तो हिजरत के बाद। जब बातचीत हुई सरदारों से, कबीले के मक्के के वालियों से, मेरे मुस्तफा मदीने में थे, हिजरत करके आए हैं और उस्मान गनी भी मक्की हैं, वो भी मुस्तफा के पीछे हिजरत करके मदीना आ गए। फिर बातचीत के लिए जब मक्का आया, हरम में आए, तो काफिरों ने कहा, ऐ उस्मान, बड़ी मुद्दत के बाद आए हो, काबा तुमको प्यारा है, तुम मक्की हो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम तवाफ कर लो, काबे की जियारत कर लो। अब हमारे यहाँ अपने मुरीद हैं, पूछो, फिर तो गया पहाड़ में, पहले हम जाकर दावत में घुसेंगे। जियारत इबादत के लिए नहीं, खाने के लिए कहते थे ऐसे। फिर गया बाढ़, वो खाए ना खाए, हम जाकर दावत में खाएंगे। ये बोली थी। उस्मान गनी ने कहा, कसम है खुदा की, जिसके साथ मैं इस मक्के को, काबे को छोड़ कर गया हूं, मैं उसी के साथ आकर जियारत भी करूंगा, तवाफ भी करूंगा। जब तक मेरा यार वहां है, काबा में खुदा का घर है, लेकिन मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। ये है पीर पूरी। देखो उस पीर को जिसमें शरीयत और तरीकत हो, मांगने वाला भिखारी ना हो, धोखेबाज ना हो, जालिम ना हो, और अपनी बड़ाई करने वाला ना हो, इनकी सलाहियत तवाज़ु अंकिसारी साथ के रखने वाला हो, और खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाने वाला हो। ढूंढो ऐसा इल्म वाला जहां अपनी जरूरत का इल्म मसले हल करने वाला हो, शरीयत मुस्तफा के साथ हो और इल्म तरीक़त के साथ हो, उसका दामन फौरन थाम दो। अगर इसमें नक्स है तो छोड़ दो, और पीर जिससे कट जाए, जिसको छोड़ दे, मुरीद छोड़ दो उसको। यही तो थी तरीका मुस्तफा की।
اپنے خاندان کو چھوڑ دیے، باپ دادا کو چھوڑ دیے، گاؤں بستیوں کو چھوڑ دیے، مصطفیٰ کے پیچھے آ۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پیر اگر تم کو کہے جاؤ تو جاؤ، نہ جاؤ، مگر دیکھو صلاح کیے یہ تو چھوڑو، مارو کو نہیں پیر کو۔ بازاروں کے پیر خریدے نہیں جاتے، پیر ہو تو بات کرو۔ تمہیں ڈر سناتا ہوں، تمہیں اللہ و رسول کے احکام بتاتا ہوں، تمہیں علم حقیقی حقداری بتاتا ہوں، قانون بتاتا ہوں، ڈھول بجاتا نہیں، اور اپنے آپ پڑھائی کرنے والا نہیں۔ اسے پیرو وَمَسِيحُ حَبِّ اللہ، خاندان مصطفیٰ، یہ رستی ہے اللہ۔ ہاں ہوگا تو کیا ہوتا؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں ائمہ اربعہ سے ایک امام ہے۔ اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہونے کے باوجود بشر حافی کی جھونپڑی میں باادب آ کر بیٹھتے ہیں راتوں میں۔ محدث اعظم ہے، محدث محافظ۔ جب شاگردوں نے پوچھا اے امام، اتنے بڑے امام، اتنے علم والے ہو کر بشر حافی کی جھونپڑی میں، ایک فقیر کی جھونپڑی میں جس کے پاس نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی نہیں، وہ خالی بیٹھا ہے، آپ ادب بیٹھتے ہیں؟ جواب سنو، ایسا کہتے ہیں ہاں میرے پاس کا دریا ہے، سب کچھ ہے، مگر میں راستہ جانتا ہوں، وہ منزل جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خدا تک پہنچاتا ہوں، وہ خدا سے ملاتا ہے۔ یہ ہے علماء کا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ آج 2 کتابیں پڑھنا کرنے والا نہیں، آج ہر ایرا سمجھا آگا کر گیا، مسجد کا میں ہی ہوں۔ تو پھر ہماری ایسی ذمہ داریوں پر یہ مسلمانیت ہے۔ نفاق دلوں میں مت پیدا کرو، منافقت، کیونکہ منافق اس کو کہتے ہیں جو میرے سامنے میری بات کرے، تمہارے سامنے تمہارا ڈولا بند کرے۔ اور ایسے ڈولے ہمارے یہاں 70% لیں گے، میں تو کم بول رہا ہوں، ابھی زیادہ ہوں گے، ہمارے ہی لوگوں میں ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ اگر یہاں نہیں تو وہاں تو جانا ہے سب کو، مجھے بھی تمہیں بھی، یا تم آگے یا میں آگے یا تم پیچھے یا میں پیچھے، جانا تو ہے نا، مگر پکڑے جائیں گے تو وہاں۔ یہ ڈولا پر اس کو کہتے ہیں منافق۔ منافق کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ نفاق دلوں سے نکالو، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ الحمدللہ سچائی، عدل، انصاف، حقانیت جب تھامے رہو گے نا، مضمون سے تھامے رہو گے، پرواہ کسی کی مت کرو، کیونکہ دشمنی تمہارے گھر سے ہوگی، گلی سے ہوگی، محلے سے ہوگی، شہر سے ہوگی۔ سمجھ جاؤ، جہاں حق ہوتا ہے، سچائی ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، شیطان وہی ولولے پیدا کرتا ہے، بدنام کرتی، یعنی گھبرا کر کہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، کل پرسوں میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، واٹس ایپوں میں وائرل کرتے 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 چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور بھی خدا ہے، اور بھی کرو، اللہ ان کو اور بھی ہدایت دے کے اور بھی عام کریں، اور بھی عام کریں، اور بھی عام کریں۔ لیکن مجھے کیا ڈرے میرے دشمن، بے شک اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرو۔ ہاں اگر وہ عیب جس کی لوگ پبلشٹی کرتے ہیں مجھ میں ہے تو میں ڈروں گا، مجھ میں ہے ہی نہیں، بے شک کرو، مجھے کیا، میرا کیا ملے گا؟ اب یہ بدنام کر کے یہ کر کے وہ کرنا یہ کرنا، لیکن جو حق پہ اگر ایسے کام کرنے کی سوچتے ہیں
قرآن کہتا ہے ردوا الی اللہ والرسول، اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو اللہ اس کے رسول پر. اب آگے دیکھیں اللہ اس کا رسول کیا فیصلہ کرے گا. جو کرے گا آمنا صدقنا. اور سمجھ میں آ گئی نا؟ ظلمت سے مت گھبراؤ. ایک شاعری ہے میری پہلے کبھی بچپن میں ابا وہ یہ لاتے ہیں اصل میں شبنم نے جسے پالا وہ شوروں میں جلتا ہے. شبنم نے جسے پالا وہ شوروں میں جلتا ہے. ہر دور میں جینے کا انداز بدلتا ہے. ظلمت سے مت گھبراؤ اے ظلمت کے دیوانوں. یعنی تاریکی سے، اندھیرے سے، مصیبت سے، تکلیف سے، صدموں سے. ظلمت سے مت گھبراؤ اے ظلمت کے دیوانوں. ظلمت ہی کے پردوں سے خورشید نکلتا ہے. بس جتنا بڑا پکڑنا کرو گے، جتنا کھودو گے اسی میں گرو گے. بے شک. یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول پر ہے. اللہ توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.